الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي سرمدي، خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا فريق له ولا مزيق له ولا مزيل له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا ضد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وشفيقنا ورفيقنا وأولانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أزهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے.
مخلوقات جتنی بھی ہیں، جن جن چیزوں پر لفظ مخلوق بولا جاتا ہے، اللہ کے سوا جتنی بھی خلقت ہے سب مخلوق ہے، اور ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس یہی خالق اور مخلوق کا ہونا فرق واضح کرتا ہے کہ مخلوق محتاج کو کہتے ہیں اور خالق جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوق ساری جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف محتاج ہے۔ اللہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب مخلوق میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، مخلوق میں ملائکہ بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، مخلوق میں جبریل اور اسرافیل اور میکائیل اور ملک الموت بھی ہے، اور مخلوق میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی بھی ہے، اور مخلوق میں نبیوں کے سردار فخر الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں، مخلوق میں اولیاء بھی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے محتاج کس کے؟ زور سے بولیے، کس کے؟ اللہ کے محتاج ہیں، اور حاجت روا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگو، اے انسانوں، نبیوں، ولیوں، جتنے بھی انسان ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے منگتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاجت مند ہو۔ واللہ هو الغنی، اللہ ہی بے پرواہ ہے، اللہ ہی بے حاجت ہے، اللہ ہی مستغنی ہے، اسے کسی کی پرواہ۔ واللہ هو الغنی، اور اسی بات کو ہم دن میں دہراتے ہیں، نماز میں اکثریت سورہ اخلاص پڑھتی ہے اور کہتی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، ایک تو میں بھی ہوں، ایک تو آپ بھی ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو دو؟ آپ بھی ایک ہیں، میں بھی ایک، فرق کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ہم ایک ہیں لیکن حاجت مند ہیں، وہ ایک ہے لیکن ساتھ فرمایا اللہ الصمد، وہ ایک ہے لیکن حاجت روا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا، میں ایک ہوں لیکن بندہ انسان ہوں، احمد جمشید ہونے میں ایک ہوں، سمجھ آگئی؟ بھائیوں میں ایک ہوں، لیکن اللہ احد،
اللہ حاجت روا ہونے میں ایک ہے، اللہ مالک ہونے میں ایک ہے، اللہ معبود و دستگیر ہونے میں ایک ہے۔ اللہ احد، اللہ الصمد، صمد کہتے ہیں الصمد الذی یصمد الیہ فی الحوائج، صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ مخلوق اپنی حاجتوں میں جس کی طرف رجوع کرے وہ صمد ہوتا ہے، اور رجوع کرنے کے بعد جہاں سے ضرورت پوری ہو جائے تو ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے اللہ کی بارگاہ کے منگتے ہو، فقیر ہو۔ کیا؟ تو پھر ایک بات پوچھوں ہری پور والوں، فقیر کو چاہیے کہ فقیر سے مانگے یا فقیر کو چاہیے کہ غنی سے مانگے؟ بولو۔ پھر یہ تو جب مان لیا کہ سارے فقیر ہیں، بولو سارے، اور غنی صرف کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر فقیر بے وقوف ہے جو دوسرے فقیر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، فقیر پھر بے وقوف ہے جو دوسرے حاجت مند کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، خود ضرورت مند ہے اور دوسرے ضرورت مند کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اس سے غائبانہ مانگ رہا ہے، اسے حاجت روا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسان بات یہ ہے، سارے کے سارے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے، نبی اس کا محتاج، ولی اس کا محتاج، فقیر اس کا محتاج، بادشاہ اس کا محتاج، گدا اس کا محتاج ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا بزرگ اور ولی بھی اسی کا محتاج ہے۔ ذرا دیکھیے، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، بڑے ہی عظیم ہیں۔ مصر سے بندے کو مکہ مارا مر گیا، کیا؟ اس سے آپ کو اندازہ لگتا ہوگا طاقت کتنی ہے۔ ایک مکہ مارا، سانس ہی بندے کا نکال دیا، جگہ پہ مر گیا۔ اللہ کے کلیم چل پڑتے ہیں، سینکڑوں میل پیادل چلتے ہیں، کیونکہ بادشاہ نے گرفتاری اور قتل کا حکم دے دیا۔ بھاگے جا رہے ہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، کئی رات دن فاقوں میں گزارے، درختوں کے پتے توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ آخر مدین پہنچتے ہیں، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام جب پہنچتے ہیں، تھکے آتے ہیں، ایک جگہ ٹیک لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ جانوروں کو روک رہی ہیں۔ اللہ کے کلیم حیران ہو گئے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ اللہ کی بندیاں جانوروں کو روک کیوں رہی ہیں؟ پاس ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی جب تک یہ مرد سارے چلے نہ جائیں اس وقت تک ہم پانی نہیں پلائیں گی، جب مرد چلے جائیں گے پھر ہم اپنے جانوروں کو سیراب کریں گی، اس لیے کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہم اس لیے آئی ہیں کہ گھر میں مرد نہیں ہے اور والد بوڑھا ہے، کمزور ہے۔ اپنا عذر بھی پیش کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی طاقت دی، آگے بڑھتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، ان کے سارے جانوروں کو پانی پلایا، رخصت کر دیا۔ جب رخصت ہو کے چلے گئے
لڑکیاں چلی گئیں، اللہ کے کلیم آئے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہری پور والو سوچئے اللہ کے نبی ہیں، ساری کائنات کے ولی مل کے نبی کا مقابلہ کر سکتے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اگر تو نے کچھ دے دیا تو میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، تیرا حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تو ہے، میں فقیر ہوں۔ جب نبی کہتے ہیں اللہ میں فقیر ہوں تیری درگاہ کا، تیرے دربار کا میں فقیر ہوں، تو پھر وقت نہیں لگا، لڑکیوں میں ایک چلتی ہوئی آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ قربان جاؤں، کلیم اللہ نے اللہ سے خیر مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر۔ خیر کس سے مانگی؟ جب اللہ سے خیر مانگی کہ اللہ میں تیرے دربار کا فقیر ہوں، تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم تو نے تو روٹی مانگی، میں ساتھ روٹی پکانے والی بھی دے رہا ہوں۔ آپ نے روٹی مانگی، آپ کو روٹی پکانے والی بھی مل جائے گی۔ تو لڑکیوں میں ایک آئی کہنے لگی ابو بلا رہے ہیں۔ کیا؟ ابو بلا رہے ہیں۔ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ سارا واقعہ سنایا، بھاگ کے آیا ہوں۔ اچھا پھر ایسا ہے آپ بھوکے بھی ہیں کئی دن سے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، میرے استاد محترم نے نقل کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ تو نے جو یہ کار خیر کیا تو تجھے چاہیے تھا نا، چاہیے تھا کہ اجرت لے لیتا۔ کیا؟ آپ بھوکے بھی تھے، ضرورت مند بھی تھے، آپ نے یہ اتنا اچھا کام کیا تو آپ اجرت لے لیتے۔ تو پتہ ہے اللہ کے کلیم نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لا نبیع دیننا بدنیانا، ہم اپنے دین کو دنیا کے بدلے نہیں بیچتے، ہم اپنے دین کو دنیا کے بدلے نہیں بیچتے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا نبی اس کے محتاج، ولی اس کے محتاج، اور وہ ایسا حاجت روا ہے۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے، 27واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت النجم، 27واں پارہ۔ سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، آیت نمبر 42 سے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، سب کا پہنچنا کس کی طرف ہے؟ سب کی انتہا کس کی طرف ہے؟ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ۔ شان تو سنیے اللہ کی، انہو ہوا اضحک و ابکا، وہی ذات ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے۔ کیا؟ ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہ ایسا بے نیاز ہے، وہ ایسا مستغنی اور غنی ہے، رلانے پہ آئے تو اپنے نبیوں ولیوں کو رلا دے، رلانے پہ آئے تو اپنوں کو رلا دے، اور ہنسانے پہ آئے
تو اپنے باغیوں منکروں اور دشمنوں کو بھی ہنسا دے. ہے کہ نہیں ایسا؟ انہو ہوا اضحک و ابکا. ایک شاعر نے عجیب بات لکھی ہے، فارسی کے اشعار تو میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ اس کے ایک خاکہ پیش کرتا ہوں. شاعر نے ایک عجیب سا تصور پیش کیا کہ اللہ کے کلیم کہنے لگے اللہ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے. کیا؟ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، میں درد سر میں اکثر مبتلا رہتا ہوں میرے اللہ، حالانکہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیری اطاعت کرتا ہوں، اکثر میں درد میں مبتلا رہتا ہوں. جبکہ فرعون تیرا دشمن اور باغ دے دیا ہے. یہ بھی نفرت نہیں، یہ بھی میری محبت کا ایک انداز ہے. شاعر کہتا ہے ہو وفا یا ہو جفا مرغوب ہے، ہو وفا یا ہو جفا مرغوب ہے، ہم کو تیری ہر ادا محبوب ہے. جان و دل تو دے چکے عرصہ ہوا، جان و دل تو دے چکے عرصہ ہوا. حیات کا مالک کون ہے؟ جب میری زندگی کا مالک میرا اللہ ہے اور میری موت کا مالک اللہ ہے، جب تک اللہ زندہ رکھے کوئی مار سکتا، اور جب وہ مارنے پہ آئے تو کائنات کی کوئی طاقت روک سکتی. تو پھر بدبختی ہی تو ہے نا وہ جو غیروں کے در پہ کھڑا ہے، سجدے کر رہا ہے اور کہتا ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا. میں نے انہی کے سامنے رونا ہے. افسوس ہے یہ غیروں کے دربار پہ جھک رہا ہے. قرآن مقدس بار بار کہتا ہے کہ انہو ہوا اغنا و اقنا، انہو ہوا اغنا و اقنا. نمرہ مسئلہ ہے کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے دیکھتے ہو کہ نہیں؟ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے. کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے. اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے، اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے. ہو رہے ہیں سجدے کے نہیں؟ ہاں یہ شکوہ ہاں کوئی ہندو سکھ کرے ان کو تو کافر سمجھا جائے، اور اگر آج کا کلمہ گو کہے تو وہ پکا مسلمان اور عاشق رسول بنتا پھرے. میں کیسے کہ کہوں کہ یہ انصاف ہے؟ نہ میرا دوست میری بات سن. شاعر کہتا ہے شکوہ کیا ہے، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی شاعر کہتا ہے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہی تو شکوہ ہے. یہ جو مرضی یہ کرتے جائیں ان کے لیے سب جائز ہے. افسوس ہے آج کے مومن پر، آج کے کلمہ گو پہ مشکل، بہت ہی افسوس ہے. آپ کہیں گے جب کلمہ پڑھتا ہے تو مشرک کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی؟
کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ خدا را میری بات کو سختی نہ کہنا، میری بات کو تشدد نہ کہنا، مجھے متشدد کہہ کے میری بات کا مذاق نہ اڑانا۔ آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جواب دیجئے، اگر کلمہ پڑھنے والا چوری کرے تو چور ہوتا کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے والا ڈاکہ کرے تو ڈاکو بن جاتا ہے، کلمہ گو اگر قتل کرے تو قاتل بن جاتا ہے، کلمہ گو اگر زنا کرے تو زانی بن جاتا ہے، اگر کلمہ گو شرک کرے گا تو مشرک کیوں نہیں بنے گا؟ یہ کہاں سے آپ نے فلسفہ گڑھ لیا ہے؟ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ یوسف کھولی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ میرا دوست توحید کے مزاج کو ذرا سمجھ، اللہ جھنجھوڑ کے کہتا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں، آئیے میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اللہ کا قرآن۔ قرآن سمجھا رہا ہے اور اس انداز سے قرآن بات کرتا ہے کہ ہر ذہن والا بندہ سمجھ سکتا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورت کا نام سورۃ الواقعہ، 27واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 52، 53، 54 پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نحن خلقناکم، 56 سے پڑھ رہا ہوں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے، مانتے کیوں نہیں ہو؟ او بدبختم، میں نے پیدا کیا ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اللہ فرماتے ہیں او جوان تو شادی کرتا ہے، میاں بیوی نکاح ہوتا ہے، آپ میلاپ کرتے ہو، ملتے ہو میاں بیوی، آپ صحبت کرتے ہو، آپ پانی کے چند قطرے ڈالتے ہو۔ قرآن کہتا ہے میں نے صاف لفظوں میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ توجہ ہے میری؟ فرمایا شادی تو کر لی، صحبت پہ صحبت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی جب تم جدا ہوتے ہو پھر تمہارے ایک قطرے کو لے کر ایک خوبصورت انسان بیٹا اور بیٹی کی صورت میں بنانے والا، دینے والا کون ہے؟ بولیے۔ اللہ چیلنج دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اسے صورت دینے والے تم ہو یا میں ہوں؟ اللہ ہے، اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ سورہ آل عمران غور کیجئے، فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ ماں کے پیٹ میں وہی اللہ ہے جو تمہاری تصویر بنا رہا ہے، جو تمہاری صورت گری کر رہا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کبھی ہری پور والوں دنیا میں دیکھیے کسی قسم کی تصویر آپ کاغذ پہ لے کے آ جائیں، اس پہ پانی ڈالوں گا تصویر خراب ہو جائے گی، تصویر مٹ جائے گی،
پانی پہ تصویریں بنتی نہیں، اور اگر پانی پڑ جائے تو بنی تصویر بگڑ جاتی ہے۔ یہ میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے پانی کے ایک قطرے پہ ایسی خوبصورت تصویر بنا دی۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور صورت بھی ایسی بنائی، روشنی میں نہیں، لائٹیں لگا کر نہیں، اندھیرے میں نہیں، ایسے اندھیرے میں بنائی۔ قرآن کہتا ہے يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، تین اندھیروں کے اندر میں نے تمہاری تصویر بنائی۔ کتنے؟ تین اندھیروں کے اندر میں نے تصویر بنائی، اور ایک مرحلہ نے وہاں نبی، ولی، ڈاکٹر، طبیب، ماں، باپ، فرشتے، نوری، ناری، حجری، شجری، کسی کی نظر اور کسی کی طاقت پہنچ سکتی ماں کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ بنا رہا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ اللہ دکھا رہا ہے، اور صورت کیسے بنا رہا ہے ذرا سنیے میرے سامنے۔ اللہ کا قرآن کھلا ہے، سورت کا نام ہے سورۃ المومنون، آیت نمبر 12 سے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، میں نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس کی نسل کو کیسے بنایا؟ ایک قطرہ پانی کو محفوظ جگہ میں ٹھہرایا، پھر اس ایک قطرے کو قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اسے لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کو قرآن کہتا ہے فخلقنا العلقة مضغة، گوشت کا ٹکڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس لوتھڑے میں گوشت کے ٹکڑے میں اللہ نے ہڈیاں پیدا کی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہڈیوں پہ میں نے گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر میں نے خوبصورت انسان بنا دیا، نئی پیدائش میں پیدا کر دیا۔ خدا را جواب چاہوں گا، اللہ آخری بات جو کرنا چاہتے ہیں ذرا وہ سنیے۔ مٹی کے خلاصے سے انسان بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر پانی ایک قطرے پانی کو لوتھڑا بنانے والا اللہ ہے، اور اس لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنانے والا اللہ ہے، اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا اللہ ہے، پھر ایسا خوبصورت انسان پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں مانتے ہو کہ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر مان جا فتبارک اللہ، تجھے برکتیں دینے والا بھی کون ہے؟ ہاں پھر کہیں اور کھڑا ہے جی، سونا جا کوئی تویز کر دے کاروبار میں برکت ہو جائے، پھر قبر کے چکر لگا رہا ہے کاروبار میں برکت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں او بندیا ساری چیزیں مانتا ہے یہ بھی مان، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ اکبر۔ قرآن دوسرے مقام پہ شکوہ بھی کرتا ہے، وہ شکوہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما غرکا بربک الکریم، او بندیا تجھے اس کرم نواز ذات سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کریم، کرم نواز کون ہے؟ بولیے، کرم نواز اللہ ہے، تجھے اس ذات سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ ما غرکا، وہ تجھے دھوکے ڈالنے والا، دھوکے میں مبتلا کرنے والا کون سا مولوی ہے، کون سا پیر ہے، کون سا کوئی انسان ہے، کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ اور حقیقت ہے بھی یہی لوگ ڈالتے ہیں۔ کیا؟ یہی تو لوگ ڈالتے ہیں نا جی۔
قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہو اسی گناہگار ہاں، اللہ ساڑی سندا نہیں. کہتے ہیں اسی گناہگار ہاں، اللہ ساڑی سندا نہیں، تے اللہ انہاں برزگاں دی موڑدا نہیں. یہ جو بزرگ ہیں اللہ ساڑی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، تو پھر ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دی انہاں دے اگے. ہاں ہم ان کے سامنے روتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے روتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم. اور او سادیا کبھی یہ بھی مثالیں دیتے ہیں جی ڈی سی سے ملنا ہو تو چپڑاسی کو راضی کرنا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی ضروری ہے، ڈی سی سے ملنا ہو تو چپڑاسی ضروری ہے. میں نے کہا قرآن نے تو اسی لیے کہہ دیا نا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. اللہ کے لیے ایسی گھٹیا مثالیں بیان نہ کرو، اللہ ان مثالوں سے پاک ہے. ڈی سی کی مثال غلط ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے. میں مانتا ہوں، اس لیے مانتا ہوں کہ چھت مجھ سے دور ہے، ڈی سی مجھ سے دور ہے، لیکن میں جس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں وہ دور نہیں ہے. وہ قرآن کہتا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں کہتا ہوں فَإِنِّي قریب. میں کیا ہوں؟ بولو قریب ہوں. کتنا قریب؟ لاہور سے پنڈی قریب ہے، پنڈی سے حسن عبدال قریب ہے. یہ چھت بھی میرے قریب ہے، یہ میری اینک بھی میرے قریب ہے. آخر قریب کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تیری شارگ سے زیادہ قریب ہوں، میں تیری شارگ سے، جس رگ کی وجہ سے تو زندہ ہے، تیری زندگی کے رگ سے زیادہ قریب ہوں. اور سن یہ بھی بات، قریب بھی ہوں، کہتا بھی ہوں اجیب 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 دعوت الداعی اذا دعا. تو جب پکارے، جہاں سے پکارے، جس انداز سے پکارے، میں جی کر کے جواب دیتا ہوں. اجیب، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں؟ اجیب، مالک کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں تو پکار، میں قبول کرتا ہوں تو پکار. تو اس ذات کے بارے میں کہتا ہے اللہ ساڑی سندا نہیں، اللہ ساڑی مندا نہیں. اور جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے لا یستجیبون لہم بشیء، تو قیامت تک پکارتا رہے، تیری پکار سن سکتے، تیری حاجت پوری کر سکتے. تو ادھر مانگ رہا ہے، زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے سامنے دس بستہ کھڑا نظر آ رہا ہے. اور اتنا سادہ ہے، اتنا جاہل ہے پرلے درجے کا کہ زندہ اللہ واسطوں سے سنتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ زندہ اللہ واسطوں سے سنتا ہے، اردہ مردہ براہ راست سنتا ہے. یہی کہتے ہیں نا، اور کیا ہے؟ اگر براہ راست نہ سننے کا قائل ہوتا تو کبھی مانگتا؟ وہاں وسیلے نہیں تلاش کرتا، ڈائریکٹ مانگ رہا ہے. اور ادھر واسطے وسیلے ڈھونڈ رہا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہو؟ خدا را. اللہ اتنا غیرتی ہے، اتنا. جب ایک مسئلہ پیش آیا
نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا اگر ایک آدمی باہر سے آئے اور اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دے 4 گواہ لائے گا نہیں تو پھر اس کی خیر نہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ آدمی کسی کو دیکھے گا اور 4 گواہ ڈھونڈتا پھرے گا, یہ کہاں غیرت گوارا کرے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر من کا, او میرا یار میرا صحابی میں تجھ سے زیادہ غیرتی ہوں, واللہ اغیر منی, میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرتی ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اور اگر اور حکمت نہ ہو تو کم از کم یہ حکمت تو ضرور ہے نا. کل کوئی اپنی بیوی کو گلا گھوم کے مار دے, کوئی پوچھے کیوں مارا؟ جی میں نے کسی کے ساتھ دیکھا ہے. جس کو اپنی بیوی سے ذرا ٹینشن ہو, تنگ ہو تو بس آسان ہو. تو شریعت نے ہر چیز کے لیے ایک دستور قانون وضع کیا. تو اللہ اتنا غیرتی ہے جس کی غیرت کا کوئی اندازہ نہیں ہے, وہ بڑا غیرتی ہے. اسے نہ تمہاری نمازوں کی, روزوں کی, حج قربانی صدقات کی کوئی ضرورت, وہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اس نے تم سے مطالبہ کیا ہے کہ تیرے حقوق میں پورے کروں گا. میرا حق کیا ہے؟ میرا بنیادی حق ہے توحید. توحید اللہ کا بنیادی حق ہے. جب اللہ کا بنیادی حق بندہ اللہ کو نہ دے سکے, اسی لیے کہتے ہیں ہو جس میں عبادت کا دھوکہ, ہو جس میں عبادت کا دھوکہ, بندوں کی وہ تعظیم نہ کر. کیا؟ ہاں عزت احترام کر, لیکن ایسی عزت اور ایسا احترام نہ کر جس میں عبادت کا دھوکہ آ جائے. کیا؟ آپ ایسے رکوع میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو رکوع میں بندہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے. سجدے میں کس کے سامنے پڑتا ہے؟ ہاں اللہ کا حق ہے بنیادی توحید. جب یہ پورا نہ کیا, یقین جانیے عبادتیں کرنے کے لیے اللہ کی بڑی مخلوق ہے. فرشتے لگے ہیں جو رکوع میں ہے, جو سجدوں میں ہے, جو قیام میں ہے, قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے. ایک من دودھ آپ کو کوئی لا کے دے دے لیکن 1 پاؤ اور چھٹاکی پیشاب شامل کر دے, قبول کر لو گے؟ آپ تو پانی والا بھی نہیں قبول کرتے. کیا؟ آپ تو پانی والا بھی نہیں قبول کرتے. تو کیا اللہ کو ایسے سمجھ لیا؟ ایسی رلی ملی عبادت چرسیوں اور بنگیوں کو شریک کر دیا جائے, مردوں اور زندوں کو شریک کر دیا جائے. اللہ نے نبیوں کو نبی بنایا, رسولوں کو رسول بنایا, ولیوں کو ولی بنایا ہے. حاجت روا خود ہے اللہ. روز محشر کا منظر دیکھ لیجئے, اولین و آخرین سارے موجود ہیں. سارے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے. آپ دعا کیجئے اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. التجا کریں گے, درخواست کریں گے. تو نبی کریم کیا کریں گے؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا میں حاجت روا ہوں نہیں, جس کو چاہوں جنت میں بھیج دوں, جس کو چاہوں جہنم میں نہیں. جب یہ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا. میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور بہت لمبا سجدہ کروں گا. ایسی زاری کروں گا, ایسی عاجزی کروں گا. امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں میں اللہ کی اس دن سجدے میں ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا, ایسے الفاظ سے
جو اس وقت مجھے یاد نہیں، اس وقت اللہ مجھے الہام کرے گا، اللہ مجھے سکھائے گا، میں ایسی تعریفیں اللہ کی کروں گا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تو شفا، میرے پیغمبر سر اٹھائیے، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا، اس لیے تو مانگتا اچھا لگتا ہے اور میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ مانگنا تیرا کام ہے اور دینا